میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر انسان خوشی گناہوں میں تلاش کر رہی ہے۔ آج پوری دنیا کا انسان خوشی تلاش کر رہا ہے تو آوارہ گردی کے اندر تلاش کر رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہوں گے یہ کیسی خوشی ہے کہ جب یاد آتا ہے کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا تو رات بھر رونے کی زحمت گوارا کر لیتا ہے۔ ایسی خوشی کس کام کی جو لمحاتی طور پر تو خوشی دے، لیکن جب وہ خوشی یاد آئے تو غم میں بدل جائے اور آدمی ماتم کرنے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ کیا کر لیا تھا کہ جس کی وجہ سے میری آخرت برباد ہوگی۔ لیکن مدینے جا کر آنے والا کبھی غم میں گرفتار نہیں ہوتا، وہ تو وہاں کے لمحے کو یاد کر کے بھی خوش ہوتا ہے۔ وہ ریاض الجنہ، وہ مواجہ اقدس، وہ جالی مبارک، وہ مینار، وہ محراب، اس خوشی کو اگر آپ دیکھیں تو جب وہ یاد کرے گا اس خوشی کے اندر اس کو سکون نصیب ہوگا۔ وہ خوشی کس کام کی جسے تم ٹیمپرری کر لو لیکن یاد آئے تو سوائے ماتم کرنے کی اور کوئی چیز نہ ہو۔ اگر آپ پوری دنیا کی سوچ کا اگر جائزہ لیں تو دنیا کے سارے انسانوں کی سوچ یہی بن چکی ہے کہ ٹیمپرری سکون کے لیے انسان پرماننٹ خوشی کو ترک کرتا نظر آتا ہے۔ میں آپ کو سمجھاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے آئیے مصیبت کو لے لیں۔ ایک انسان جب مصیبتوں کی وادیوں میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں، مصیبتوں کے دن نہیں کٹ رہے، اور اسی میں وہ یا ڈرگز لیتا ہے یا شراب پیتا ہے یا زنا کے اڈے پہ جاتا ہے یا گناہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے یا کالے کام کرنے شروع کر دیتا ہے۔ نہ جانے کس کس طریقے سے وہ اپنے غم کو خوشی میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ غم خوشی میں نہیں بدلتا، غم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، غم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ غم خوشی میں بدلے گا کیسے؟ تو قرآن نے اپنے محبوب اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں تعلیم عطا فرمائی۔ پہلے تو یہ بتا دیا کہ تمہیں اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو میرے محبوب کو آئیڈیل بناؤ، میرے محبوب سے بہتر روئے زمین پر کوئی ہے ہی نہیں، اور میں نے اس کو ایک کمپلیٹ انسان بنا کر کے بھیجا ہے۔ کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی انسان ہو، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا سکتا ہے۔ اب غموں میں گرفتار انسان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانے کی کوشش کرے گا تو قرآن کی یہ آیت اس کی رہنمائی کرتی نظر آئے گی۔ آپ اندازہ لگائیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سچے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور جن پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، ایسے سچے اور اچھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے غموں سے اللہ نے گزارا، کتنی تکلیفوں سے گزارا، لیکن ان غموں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ اللہ نے کس طریقے سے فرمائی کہ میرے محبوب غم بھی میری طرف سے ہے اور علاج بھی میری طرف سے ہے۔ غموں میں تم ایسے راستے اختیار نہ کرنا جو راستے امت کے لیے پریشان کن ہوں۔ آؤ میں تمہاری تربیت کرتا ہوں کہ جب تم غم کے اندر گرفتار ہو جاؤ تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کرو جیسا کہ عظمت والے رسول نے صبر کیا، ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ صبر ایک طاقت کا نام ہے، صبر ایک قوت کا نام ہے، صبر بہادری کا نام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کبھی غموں کے بادل منڈلائیں، جب تکالیف کی وادیوں میں گرفتار ہو جائیں تو اس موقع پر غلط راستے کا انتخاب یہ رسول اعظم کی سیرت کے خلاف ہے۔ ایسے موقع پہ دامن صبر کو تھامنا یہ صرف پریشانی کا علاج ہی نہیں بلکہ عبادت بھی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی سنت مبارکہ۔ آپ ذرا دیکھیں، آپ سچے ہیں، بے قصور ہیں،
لیکن زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بے داغ انسانوں کے کپڑوں پر داغ لگانے کی انسان کو فکر ستاتی رہتی ہے، اور کبھی کبھی اچھے اور سچے انسانوں پر بدنام کرنے کے لیے غلط حربے استعمال کیے جاتے ہیں، غلط طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان کو جملوں کے تیر سے زخمی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سچے، لیکن معاذ اللہ کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک سچے انسان کو جب اس پر الزام رکھا جائے گا تو اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی نا، ٹھیس پہنچے گی نا۔ ایک بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، اسے ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیے۔ آج دنیا کے انسانوں کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ مصائب کی وادیوں میں گھرے ہوئے مسلمانوں کی مدد اللہ کیوں نہیں کر رہا؟ آخر کیا اللہ عز و جل کو یہ ماننے والے نہیں ہیں؟ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، عام انسان تو چھوڑیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا اور سچا تو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ان پر بھی لفظوں کے تیر چلائے گئے، پتھر برسائے گئے، دندان مبارک شہید کیے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تو کیا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا، کیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ محبت نہیں کرتا کہ اتنی تکلیف کی باتیوں سے حضور کو گزارا؟ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جس رسول کو اللہ نے رول ماڈل بنایا ہے، اس رسول کے امتی کو بھی جب تکلیف کی وادیوں سے گزرنا پڑے تو وہ یہ سوچے یہ تکلیف تو مدینے کے تاجدار کی تکلیف سے کم ہے، اور ان تکلیفوں کو وہ مصطفیٰ پیارے کی سنت سمجھ کر کے عمل کرنے پر وہ تیار ہو جائے، اور یہ تکلیف اس کے لیے ایزی ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے، ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ تکلیف میں ہماری زبان کھل جاتی ہے، معاذ اللہ خدا کے سلسلے میں کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں، معاذ اللہ اسلام کے سلسلے میں کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو آدمی ایتھسٹ بن جاتا ہے اور اسلام کا دامن چھوڑ دیتا ہے کہ یار اللہ کا بندہ ہو کر کے معاذ اللہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے میں، کالج اور یونی کے اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایسی سچویشن جب آ جائے کہ آپ غموں میں گھر جائیں، کہیں سے کوئی لفظوں کے تیر چلا رہا ہے، کہیں کوئی تانے دے رہا ہے، کہیں آپ کرائسس کے اندر ہیں، اس طریقے سے آپ ہر اعتبار سے گھر جائیں تو یہ مت سمجھنا کہ آپ کے رب کو معلوم نہیں ہے، آپ کا رب سب جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم ضرور جانتے ہیں جو کچھ آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نا، جس کی وجہ سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم ضرور جانتے ہیں۔ اب میرے محبوب جو تمہارا دل دکھا ہے نا، اور تمہیں خوشی چاہیے نا، سکون چاہیے نا، بد دعا دینے میں، گالی گلوچ کرنے میں، جھگڑا فساد کرنے میں سکون نہیں ہے۔ آؤ تمہیں خوشی اور سکون بتا دیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، جب تمہارا دل دکھے تو میری تسبیح کر لیا کرو، میری حمد بجا رہا ہے۔ جب تم مجھے یاد کر لو گے تمہیں سکون مل جائے گا، جب تم میری تسبیح کرو گے تمہارے قلب کو راحت کی دولت نصیب ہو جائے گی، جب تم میری حمد بجا لاؤ گے تمہارے دل کو راحت کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ۔